شان ہے. حضور نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم کو ناحق مارتا ہے، فرمایا کہ ناحق مارنے کی وجہ سے وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بھلا وہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزے رکھتا ہے، وہ سارا کچھ کرے، لیکن غیر مسلم کو اگر کوئی بندہ ناحق قتل کر دے، ناحق سے مراد یہ ہے کہ ایویں مار دیا، اس کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا، اسلام نے اس کو حق کی بات نہیں کی. ہمارا وزیر مذہبی امور پرسوں کی بات ہے، 9 منٹ 35 سیکنڈ کی گفتگو ہے اس کی پارلیمنٹ کے اندر. وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی کہ سب سے پہلے اسلام نے اقلیتوں کی بات کی. میں نے کہا ہے تو پیر، ہے تو مولوی، ڈاکٹر بھی لکھواتا ہے، خانقاہ کا سجادہ نشین بھی ہے، اور اوقاف کا وزیر ہے، مذہبی امور کا وزیر ہے، اور بیان کیا دے رہا ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کی بات کی. میں نے کہا صرف بات نہیں کی، اقلیتوں کو اسلام نے حق دیا ہے، اور جتنا اسلام نے حق دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے. اور حق یہ دیا ہے کہ قوم والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جو بندہ کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دے، وہ اس کی نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، اس کے روزے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ سال میں 4 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، وہ سال کے 12 مہینے روزے رکھے، ننگے پاؤں چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجذوب ہے، لیکن غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے مار دے، اللہ جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام قرار دیتا ہے. اور تم کہتے ہو اقلیتوں کی بات کی، اقلیتوں کو حق دیا ہے. لیکن بابا جی فرمایا کرتے ہیں کہ اقلیتیں پھر اقلیتیں بن کر رہے ہیں نا. تو سکھ ہے تو سکھ بن کر رہے، ہندو ہے تو ہندو بن کر رہے، عیسائی ہے تو عیسائی بن کر رہے، یہودی ہے تو یہودی بن کر رہے نا. حضور کی ناموس رسالت کا دشمن تو نہ بنے نا. اور جب حضور کی ناموس رسالت کا دشمن بنے گا، پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ وقت کا گورنر ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کو بھڑکا دیا جائے گا. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا سب سے بڑا حق جو امتی پر ہے نا، وہ ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، شاعر اسلام کی حفاظت کرنا ہے. بندہ یہ کہے کہ میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، روزے زیادہ رکھتا ہوں تو میں بخشا جاؤں، نہ، یہ ہمارا مذہب اس کی بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. بھائی تمہاری نمازیں کس کھاتے کی ہیں، تمہاری داڑیاں کس کھاتے کی ہیں، یا تمہاری خانقاہیں کس کھاتے کی ہیں؟ جب بات حضور کی ناموس رسالت کی آئے، بندہ حجرہ نشین ہو جائے، اندر بیٹھ کر وہ تسبیحاں پڑھنا شروع ہو جائے، اللہ رب العزت تو فرمائے گا پھر اس کو سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عابد کو کہا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. فرشتوں نے گواہی دی، باری تعالیٰ یہ تو وہ عابد تھا کہ جس کا کام ہی کوئی نہیں تھا، بھائی حجرہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرتا تھا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے زندگی اس کو اس لیے دی تھی کہ یہ اللہ اللہ کرتا پھرے. معاشرے کے اندر برائی دیکھ کر بھی بندہ صرف ٹھک پر ٹھک دانہ گرائے جائے تو بخشش نہیں ہونی. اللہ کا قرآن، میرے مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان کو تو استعمال میں لاؤ نا. کہو کہ یار یہ برا ہو رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے، اوے فلاں تم کام برا کر رہے ہو، اس کو کہے نہ، منہ پر کہے. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا کہ دل کے اندر اس کو برا سمجھے کہ یار یہ برا کر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اور آج کیا کرتے ہیں؟ نہ ہاتھوں سے روکتے ہیں، نہ زبان سے روکتے ہیں، الٹا دفاع کرتے ہیں. او جی وزیر اعظم کی حکمت عملی ہے، یہ پاکستان تو سب کے لیے ہے نا، لہٰذا اگر کوئی مندر بنائے، کوئی گردوارہ بنائے، کوئی چرچ بنائے، کوئی کنیسہ بنائے تو مولویوں کو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے. ہم نے کہا ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جب اسلام اجازت نہیں دیتا تو پھر تم 5 سال امیر ملک کے پیو بن جاتے ہو، ہماری وجہ سے اقتدار میں آئے، ہماری گردنوں پر تم پاؤں رکھ کر اقتدار میں آئے، اور پھر تمہاری اتنی جرت کہ تم ہماری ملک کے اندر، ہماری ریاست کے اندر، ہمارے وطن کہ جس کو لاکھوں قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یار پارٹیوں کا نام نہ لو، پارٹیوں کا ہم نام نہیں لیتے، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 5 سال کا کھیل کھیلتے ہیں نا آپ سے، آج جو ہیں اس کے چاہنے والے بہت سارے ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے آئیں گے تو بڑا کچھ کریں گے. حالانکہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، قادیانیوں کو بھائی بھائی کہنے والے، اور زمینیں وہ الاٹ کرنے والے تھے. 2011 کے اندر اس مندر کی جگہ الاٹ کی گئی. تو ذرا آپ خود دیکھیں، میں نام نہیں لیتا کہ اس وقت دور حکومت کس کا تھا. 2011 کے اندر پھر
خاموشی چھا گئی، مذہبی حلقے میدان عمل میں آئے، انہوں نے کہا بھی منظر نہیں بننا چاہیے، خاموشی چھا گئی۔ پھر 2017 کے اندر پھر کسی کو جنون آیا، اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں، شاید میرے ووٹ بڑھ جائیں، پھر اس نے کہا بھی اس پر منظر بناؤ، پھر مذہبی حلقے آئے، اور آج تیسری مرتبہ جب پھر انہوں نے بنیادیں رکھنا شروع کر دی تو پھر مذہبی لوگ آئے نا۔ مذہبی لوگوں سے مراد یہ ہے کہ پھر مولویوں نے ہی پیرا دینا ہے، پھر بتاؤ نا کہ عوام نے کلمہ رسول اللہ کا کیوں پڑھا ہے؟ یار ہم بات بھی نہیں کر سکتے، پھر بتاؤ نا کہ جب کلمہ مولویوں نے پڑھا ہے، پیرا انہوں نے دینا ہے، تو تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ چاہیے تو یہ ہے نا کہ ہر اس بندے کا حق ہے کہ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ مولویوں کا حق اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ حضور کے نام کے حلوے زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حضور گوشت باقی کھیریں جو زیادہ کھاتے ہیں، مولویوں کا حق اس لیے زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ علماء جب میدان عمل میں ہوں تو عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ پھر پیچھے کھڑے ہونا۔ دیکھیں صرف مولوی تو نہیں نہ کھاتے، محرم آنے والا ہے، بلکہ اس سے پہلے قربانیاں جو دھیڑیں گے ہم، تو سال کے 12 مہینے ڈیپ فریزر مولویوں کے نہیں بھرے جانے، عوام بھرتی ہے۔ تو پھر جب اسلام کے نام پر قربانیوں کا گوشت جو کھاتے ہو تو اسلام کے نام پر اس گوشت کو حلال کو بھی تو کرو نا۔ ناموس رسالت کی بات آئے تو مولویوں کا کام، ختم نبوت کی بات آئے تو مولویوں کا کام، اور گوشت کھانے کی بات آئے تو میدان کے اندر عوام میدان عمل میں آ جائے۔ نہ یہ ہر اس بندے کا حق ہے کہ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اپنی زبانوں کو استعمال کرو، اپنی طاقت کو استعمال کرو۔ ہم ویسے بھی جمہوری کہلاتے ہیں نا، جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں 4 بندے زیادہ اکٹھے ہو جائیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جمہوریت کا یہ بھی اصول ہونا چاہیے نا کہ جو بات غلط ہو رہی ہے اس غلطی کا ازالہ اس انداز میں کریں کہ اپنی زبانوں کو استعمال کریں۔ یار ہماری گردنوں کو پھلانگ کر تم میدان عمل میں آئے اور آ کر تم اقتدار میں آئے، اللہ نے تمہیں عزت دی تھی، اور آج تم جو ہے وہ صرف بات بھی نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات یہ، بندے کے پاس جب طاقت ہوتی ہے نا، طاقت ہو بندے کے پاس، اس طاقت کے استعمال نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کی طاقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں، ہمارا ملک پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، غوری رکھتے ہیں، ابدالی ہے، شاہین ہے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں کہ کس کھاتے میں ہے؟ کشمیر لولوان ہے۔ پتہ ہے آپ کو سال ہونے والا ہے، 5 اگست 2019 کو کرفیو لگا تھا، اور اب سال ہونے والا ہے، وہ کرفیو کا شکار ہیں، لیکن کبھی کسی حکمران کی زبان سے کوئی بات سنی ہے کہ ان کے حق میں بیان دیا ہو؟ یار وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر بتاؤ نا کہ ہمارے غوری ابدالی کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پھر شب برات پر بھی چلا دیا کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ آج شب برات ہے، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں۔ یار جو کشمیر کے حق میں ہم نے اپنے ایٹم کو استعمال نہیں کرنا، ہمارے حکمرانوں کی تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ زبان سے کوئی بات کر دیں۔ مندر کی بات آئے تو آج کا وزیر اعظم کہتا ہے، ذلیل اعظم کہتا ہے بھائی مندر اسی جگہ بنے گا کہ جو جگہ الاٹ کی گئی ہے۔ میں نے کہا کشمیریوں کے حق میں بیان نہیں دینا۔ ادھر تو کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لبرل میدان عمل میں اسلام آباد کے اندر بدھ کے روز ایک مارچ ہوا، وہ لبرل سارے نکل آئے، اور بینرز کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ میں نے کہا ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، لعنت ہو تمہاری سوچ پر۔ پھر 2 قومی نظریے کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کیوں بنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کائنات کی کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، جب وہ اکٹھے ہوں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہندو مسلمان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور قائد اعظم نے عملی طور پر وہ کر کے دکھایا۔ ایک مقام پر ڈھاکہ کی سرزمین پر وہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کرنے کے دوران کسی نے کہا، کسی ہندو نے کہا، اس نے کہا بھئی جب ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، تہذیب ایک ہے، تمدن ایک ہے، ہماری بولی بھاشا ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے، برادریاں ایک ہیں، تو علیحدہ ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رائے محمد کمال نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نا پانی کا گلاس منگوایا، اس میں سے 2 گھونٹ پیے، اور ہندو کو کہا کہ یہ پانی کا گلاس میں تمہیں دیتا ہوں، اس سے 2 گھونٹ پی لو۔ آگے سے وہ ہندو اٹھا جس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا بھئی میں کسی مسلے کا جھوٹا کیوں پیوں؟ میں تو کسی مسلے کا جھوٹا نہیں پیتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں ایک اور شخص کو دیکھا کہ جس نے ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی، شاید اس کا تعلق ترک سے تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے کہا کہ یہ پانی پی لو۔ وہ شخص اٹھا، اس نے 3 سانسوں میں وہ اس گلاس کو خالی کر دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی کا جواب رائے محمد کمال نے لکھا ہے، اس نے کہا یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں علیحدہ ریاست چاہتا ہوں، کہ ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ
کہہ سکتے. تہذیب ایک ہے, تمدن ایک ہے, رہن سہن ایک ہے, بود باش ایک ہے, رہن سہن, زبان, بھاشا ایک ہے, لیکن باوجود اس کے کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے. اور کائنات کے کسی بھی گوشے میں مسلمان جب رہتا ہے تو وہ ایک جگہ رہ سکتا. اب بنگالی پاکستان میں رہتے تھے نا, ایک زمین بنی, بعد میں پھر ٹکڑے ہو گئے, لیکن آج بھی یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ جب کسی مسلمان کو اپنا جھوٹا پلائیں گے نا تو وہ نہ صرف اس کو پی لے گا بلکہ اس کو ثواب سمجھے گا, کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے. تو یہ بات مسلمان ہی کر سکتا ہے نا, یہ تعلیمات اسلام کی ہو سکتی ہیں نا. پھر بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں آج پارلیمنٹ کے اندر, میں اگر نام لوں نا تو اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساری اس بات پر ایک پیج پر ہیں. انہوں نے کہا مندر بننا چاہیے, ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا تمہیں اتنا پیار ہے نا تو باغا بارڈر دور نہیں ہے, پیدل بھی جا کر دفع ہو سکتے ہو, تم جاؤ ان کے پاس رہو. پھر تم پاکستان میں رہ کر ہماری گردنوں کو پھلانگ کر اقتدار میں آ کر وقت کے وزیر بن کر جب پارلیمنٹ کے اندر تمہیں اتنی جرأت ملتی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں. نا, یہ اللہ رب العزت نے اسلام کے نام پر عطا کیا تھا, اسلام کے نام پر رہے گا اور اسلام کے نام پر مسلمان اور مصطفیٰ کے غلاموں کے ہاتھوں میں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف بات تقریروں سے تو نہیں نہ بنے گی. ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے اندر تقریر اچھی کر دی ہے, ہم اس کا دفاع کرتے پھرے. پتروں بات صرف تقریروں سے نہیں بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اچھی کوئی تقریریں نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے جرأت نہیں دی ہے نا. جب بات آئے گی تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ پہلے دن میں انشاءاللہ یہاں سے غوری چلے گا اور کشمیر کی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا دلی کو بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب حکمران صلاح الدین ایوبی جیسا آئے گا, محمد بن قاسم جیسا آئے گا, نور الدین زنگی جیسا آئے گا, اللہ کے غلام جب آئیں گے نا تو پھر وہ ایک خط پر, ایک مسلمان بہن کی آواز پر پھر وہ شام سے, فلسطین سے چلتا ہوا سندھ میں آ جاتا ہے. پھر سومنات کے مندر پر وہ 17 بار حملہ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جو اسلام کے حکمران ہوتے ہیں نا وہ بے غیرت بن کر اسلام آباد کی سرزمین پر مندر نہیں بنایا کرتے, وہ اتنے باغیرت ہوتے ہیں کہ فلسطین سے چلتے ہیں, سومنات کے بتوں کو روندتے ہیں. اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ. اگر اسلام بتوں کو بنانے کے لیے آیا ہوتا تو پھر یاد رکھیں نا کہ اسلام سے پہلے, حضور کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نہیں پڑے ہوئے تھے. یہ صرف کتابوں کے اندر لکھنے اور پڑھنے کے لیے ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے کا شانہ نبوت پر حضرت علی شیر خدا کو کھڑا کر کے کہا کہ بتوں کو گرا دو. اور ہمارے بابا جی نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ بتوں کو گرا دو. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب شانہ نبوت پر کھڑے ہوئے تو بتوں کو گرانے لگے تو حضور نے فرمایا اس طرح نہیں گرانا ہے علی, ذرا زور سے گراؤ. مراد یہ تھی کہ ایک جھٹکے کے ساتھ گرا کر رکھ دو. اسلام تو یہ کہتا ہے. اب اگر بتوں کو بنانا ہوتا, مندر بنانے ہوتے تو پھر دین کا کیا مطلب تھا؟ جب ہندو مسلم بھائی تھے تو دو قومی نظریے کا کیا مطلب تھا؟ پھر پاکستان کے وجود کا کیا مطلب تھا؟ اور ہمارے بابا جی فرمایا کرتے ہیں کہ جب یہی بات تھی کہ پھر ہندوستان ہی ٹھیک سے ایڈے نقصان کا مطلب کیا کہ جب ہم نے ہندو مسلم بھائی بننا تھا تو پھر ہندوستان ہی ٹھیک تھا نا, پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی ہم ان کے دل پر دستک دیتے ہیں کہ پاکستان خالصتاً مصطفیٰ کے نام پر بنا ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے. اس کی بنیاد کلمت الرسول ہے اور اس کو چلانے والے بھی غلامان رسول ہی ہوں گے. اور میرا یہ ایمان ہے بالکل کہ جب تک حضور کے عشاق, حضور کے غلام وہ نہیں, ایک عاشق سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کے نام کی محفل میلاد کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی, حضور یہ اس چکروں سے نکلو. اب جو تقاضا ہے نا عشق رسول کا وہ اس سے بہت بلند ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو میلاد کی محفلیں کرائے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہے. اور ہمارے ہاں ہے کیا, ہمارے ہاں جو تصور ہے نا کہ بھئی عاشق رسول کون سا ہے. وقت کے چیف جسٹس نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر چادر چڑھائی. ہم نے کہا جی بڑا عاشق رسول ہے. عاشق رسول نہیں, یہ تو بریلوی ہے. تو بابا فرید کے مزار پر اس نے چادر چڑھائی ہے. ایک جنرل کہ جس کے بارے میں جب بات کی گئی کہ یار یہ قادیانی ہے تو اس نے فوراً سے پہلے گھر کے اندر محفل میلاد کے اہتمام کروا دیا. لوگ واہ 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 واہ, یہ تو عاشق رسول ہے. گھر کے اندر یہ ہمارا پیمانہ ہے. آج ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بندہ نمازی بھی پڑھے, روزی بھی رکھے, ماتھے پر اس کا محراب بھی بن جائے نا, ماتھے پر سجدہ کرتے کرتے سال کے 12 مہینے محفل میلاد کروائے,
سال کے 12 مہینے اگر وہ 11ویں کا لنگر پکائے اور کھلائے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عشق رسول کا پیمانہ ہے۔ بھئی ناموس رسالت، ختم نبوت، شاعر اسلام کی حفاظت اور نظام مصطفیٰ کی بات، یہ 4 باتیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے، عملی طور پر پیرا دیتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جس نام کے تم حلوے کھاتے ہو، جس نام کی تم کھیریں کھاتے ہو، ناموس رسالت کی بات آئے تو تم اندر جا کر بیٹھ جاؤ، یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ اگر یہ عشق رسول ہوتا تو حضور کے صحابہ سے بڑا عشق رسول کون تھا؟ پھر وہ بھی یہ کہتے نا یا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے جائیں، ہم تو یہاں تسبیحاں پڑھنے کے لیے آئے۔ نا جب حضور نے کہا جہاد کے لیے جانا ہے تو پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ جہاد آپ کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، یہ بدر اور اوت تو دور کی بات ہے، ہم تو کیسر و کسریٰ کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضور کے غلام تھے، اور آج ہم بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صرف نعرے کی لگانے نا ہم نے نعروں سے نکلنا ہے، ہم نے عملی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج کا وزیر مذہبی امور اس کے لیے بات ہے، وہ اس نے 9 منٹ 35 سیکنڈ گفتگو کی، یہاں اس نے ایک واقعہ دہرایا ہے، میں ضروری اس لیے سمجھتا ہوں، ابھی کی بات ہے، پرسوں کے اندر اس نے بات کی پارلیمنٹ میں، وہ چونکہ ہے وہ بھی بریلوی، تو اتنا تو حق بنتا ہے نا، ہم کسی اور کے خلاف بات کریں پھر آپ کہیں کہ یہ مذہبی منافرت ہے، یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے پیر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھئی وہ پیر کیسا ہے جو ناموس رسالت کی بات نہ کرے؟ تمہاری پیری صرف نذرانوں کے لیے ہے؟ تمہاری پیری صرف گدی نشین ہونے کے لیے ہے؟ نا اس کے رسول اس طرح نہیں ہونے دیں گے، اور ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ تم آج اقلیت کے خلاف بات کرتے ہو کہ مندر کیوں بن رہا ہے۔ اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر نجران کا ایک عیسائی وفد آیا، وہ 12 ارکان پر مشتمل تھا۔ جب ٹھہرانے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبی میں ٹھہراؤ۔ جب رات ہوئی تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا قیام و طعام کہاں کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا جائے۔ یہ واقعہ امام مسلم اور امام بخاری نے متفق علیہ اپنی صحیحین کے اندر روایت کیا ہے، اور یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ ہمارا وزیر مذہبی امور، پیر بھی ہے، مولوی بھی ہے، اور ڈاکٹر بھی لکھواتا ہے۔ میں نے کہا یہ جس کو ڈاکٹر کی ہوا لگ جاتی ہے نا، یونیورسٹی کا جو ڈاکٹر بن جائے، مولوی بندہ چنگا ہوتا ہے، اوپر ہو جائے نا، جب ڈاکٹر لکھوا لیتا ہے تو وہ پکی بات ہے کہ ایک دن اس نے ایسی چول مارنی ہے کہ جو ساری زندگی کے اعمال پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے عیسائیوں کا وفد آیا حضور کے زمانے، اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور آج بھی ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب یعنی کہ جو حضور کی اللہ کی کتاب تورات، زبور یا انجیل پر ایمان رکھتے ہوں نا، ہوں اہل کتاب، شریعت نے ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز قرار دیا۔ میں نے وزیر مذہبی امور سے کہا، ذہن میں کہا کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا جب تم وزیر بنتے ہو تو ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر اسلام کے مساوات صرف بتانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ مساوات کا درس دیتا ہے، اور نجران کے عیسائیوں کا جب پیش کیا، میں نے کہا یہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ مجھے کوئی ایسی روایت، ایسی کوئی ضعیف اور من گھڑت روایت دکھا دو کہ ہندو آج کل کے تو نہیں ہے نا، یہ بھی پرانے ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم کے دور سے ہیں، اللہ کے قرآن نے کہا بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو، پھر دینا ان کو اپنا رشتہ یا کر ان سے اپنا رشتہ، اور بتا کہ اسلام امن کا اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ اسلام مساوات کا درس، مولوی ممبر پر بات کرے مساوات کی، اور مقتدیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرے کہ کرونا آتا ہے، پھر بتاؤ نا اسلام کیسے مساوات کا درس دیتا ہے؟ مساوات کا درس تب دیتا ہے کہ مولوی جو بات کرے پھر اس پر عملی طور پر کر کے بھی دکھائے۔ ہم وزیر مذہبی امور سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دلیل دینا یہ بالکل عقل و خیرت سے خالی ہے۔ حضور نے یا اسلام نے عیسائیوں کی بات کی، اور وہ حضور کے مہمان تھے، حضور نے اخلاق حسنہ سے کہا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لیں، اور بت پرست تو بت پرست ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بھی کسی بت شکنوں یا بت پرستوں کے بارے میں کوئی نرمی رکھی ہو؟ نہ اگر مساوات کا درس دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، رات کو حضور نے اپنا بستر مبارک ان کے لیے پیش کیا، وہ مہمان سویا، مہمان کا پیشاب نکل جاتا ہے، صبح وہ بستر جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے، صبح شرمندہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرے گا،
چپکے کے ساتھ وہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ حضور جب تشریف لائے تو آپ نے نا جب بستر مبارک کو دیکھا، اپنا بستر تھا وہ گندا ہو چکا تھا پیشاب سے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور نے فرمایا کہ باہر لے آؤ، باہر لے آیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس بستر کو دھویا۔ یہ ہے اسلام۔ حضور نے تو یہ بھی کیا ہے، ہم جب سجادہ نشین ہو جاتے ہیں، خانقاہ نظام میں آ کر پیر بن جاتے ہیں، ہم تو مریدوں کے ساتھ بھی ہاتھ لینا گوارا نہیں کرتے، ہاتھوں پر دستانے چڑھ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ مرید آ کر تھوکے لگا جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تھوکے لگائیں تو تمہیں بری لگتی ہیں، جو تم ان کو چونا لگاتے ہو اسلام کے نام پر، تعویذوں کے نام پر، گنڈے کے نام پر، دم کے نام پر، جو تم تھوکے لگاتے ہو، جو تم چونا لگاتے ہو، یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام تو پھر مساوات کا درس دیتا ہے نا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں۔ آج ہمیں یہ چاہیے، ہمارا یہ مزاج، ہماری یہ گرمی، ہماری یہ حرارت، یہ تمازت، ہمارا یہ لب و لہجہ صرف اس لیے ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ ہاں اگر کوئی اسلام کے نام پر شاعر اسلام کا مذاق اڑائے، نہ مجھ سے رسالت کی بات آئے تو وہ چپ رہے، ختم نبوت کی بات آئے تو وہ چپ رہے، تو یاد رکھو اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اسلام والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو پھر وقت کا وزیر اعظم کا جب ایک قادیانی مشیر لگایا جاتا ہے نا، تو پھر لوگوں کی آواز کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام کے نام پر بنا ہے، محمد عربی کے غلام زندہ ہیں، اور غیرت جب تک زندہ رہے گی انشاءاللہ کسی دشمن کی جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کوئی کام کرے۔ ہم اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسلام آباد کی سرزمین پر مندر بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا نا تو اسلام کے ترجمانوں سے پوچھو۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بات پہنچی ہے، میں نے کہا وہاں بھی سارے وہ ڈائناسور کے انڈے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، شراب کے ڈرم بیٹھے ہیں، وہ اگر بات کریں گے تو پھر وہ ایسی بات کریں گے نا جو حکومتی بات ہوگی۔ مزہ تب ہے کہ جب اسلام کے ترجمان سے پوچھو، ٹھیک ہے جی، رویت ہلال کے جو چیئرمین ہیں ان سے پوچھ لو کہ یار منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ باقی رہی بات اقلیتوں کی حقوق کی، اسلام نے حق دیا ہے۔ پھر بات ہے ہماری، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے ہیں کہ جب یہ جنرل الیکشن آئے نا، اقلیتوں کی بات آئی کہ بھئی اقلیتوں کی بھی نشست ہوتی ہے، تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عیسائی کو ٹکٹ دیا، وہ بھی الیکشن لڑے۔ جب اس کو الیکشن کا ٹکٹ دیا گیا نا، بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ بھی تو مولوی اور پیر ہیں نا، مولوی ہیں، دنیا ہاتھ چومتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یار یہ عیسائی اس کو نیچے بٹھاؤ، نہ ساتھ بٹھایا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا یہ اسلام ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ اسلام بڑا جو ہے وہ تنگ نظر ہے، وہ تو کسی کو حق نہیں دیتا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سے اسلام کی بات کی نا کہ اسلام حق کیا دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا، قریب تھا کہ وہ عیسائی حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یہ ہے اسلام کی ترجمانی۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ اقلیتوں کی بات آئی، پشاور کی سرزمین پر ایک عیسائی عورت کو ٹکٹ دیا، جب وہ متاثر ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ مولوی اور پیر جو ہے وہ اقلیتوں کے، بھئی ہم کون ہوتے ہیں حق دینے والے یا حق کو ہتھیانے والے، حق کو طلب کرنے والے؟ اسلام نے اقلیتوں کے حق 1400 سال پہلے دے دیے ہیں، مولوی کا کام ہے بتانا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم بندے کے پتروں کی طرح نہ مانو تو پھر ڈنڈے سے تو منوایا جاتا ہے نا۔ اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حق مولوی نے نہیں دیے، اسلام نے دیے ہیں، اور اسلام نے حق یہ دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کو ناحق قتل بھی کرے گا نا تو پھر اس پر جنت کی بو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اقلیتوں کی حقوق، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم بن کر رہے۔ یہاں 97% مسلمان آبادی ہے، پھر جب ان کے حقوق کو خیال نہ کیا جائے گا تو پھر اور کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار عجیب ذلیل اعظم ہے، وزیر اعظم ہے، کہ مسجدوں کی بات آئے تو تالے لگا دیں، مسجدوں کی بات آئے تو ان کے فنڈ کو ذرا چیک کرو کہ فنڈ کہاں رہا ہے، اور ڈیم بنانے کی بات آئے تو میرے اور آپ کی جیب سے پیسے جائیں، کرونا کی بات آئے تو میرے اور آپ کی جیب سے پیسے جائیں، اور جب کرتارپورہ گردوارہ بنانے کی بات آئے تو پھر اسلامی بیت المال، جب مندر بنانے کی بات آئے تو اسلامی بیت المال۔ نہ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ میرے اور آپ کے ٹیکس سے یہ کسی غیروں کے وہ مذاہب خانے بنائے جائیں، یہ اسلام بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہو
تو پھر اسلام کا مذاق اس انداز میں نہ اڑاؤ. مر جانا ہے تم نے بھی آج نہیں تو کل ٹر جانا ہے تم نے بھی. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل دور کی بات نہیں ہے, 2-3 سال رہ گئے ہیں, تم نے بھی دفع ہو جانا ہے, بڑے بڑے یہاں نہیں رہے. اور آج جو پارلیمنٹ کے اندر بھونک رہے ہیں نا, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس پیج پر بالکل ایک ہیں, منظر بنایا جائے. میں نے کہا یہ جو 11ویں کی کھیر کھاتے ہو نا, 12ویں کے حلوے کھاتے ہو, اپنے لیڈروں کی بات کرتے ہو, ہم کسی لیڈر کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیں, بالکل ہم کسی نے کسی شخصیت کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے رسول اللہ کا. جو رسول اللہ کی بات کرے گا, رسول اللہ کے دین کی بات کرے گا, پھر اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. اور جو اس سے آگے پیچھے ہوگا ہم اس کے خلاف بات بھی کریں گے, اس کے خلاف میدان عمل بھی ہوں گے. پھر بھلا جان جاتی ہے تو جائے. آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ خدا را سمجھیں, اپنی حق کی آواز کو بلند کریں. یہی آپ کے لیے ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے انداز میں اپنی آواز کو بلند کریں. اور جتنے بھی شاعر اسلام کا کسی بھی انداز میں جب تمسخر یا مذاق اڑایا جاتا ہے نا, اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا